बावाद बुलंद सलवात। शहादतों में शहादत हुसैन वालों की, इबादतों में इबादत हुसैन वालों की, शुजाअतों में शुजाअत हुसैन वालों की, सखावतों में सखावत हुसैन वालों की। अदादारान इमाम मज़लूम, मैं DD उर्दू की जानिब से मुनक़िद पैगाम करबला की तीसरी मजलिस के लिए दावत दे रहा हूँ मोहतरमा महक ज़ैदी साहिबा और हमनवा को कि वो तशरीफ़ लाएँ और सोस खानी से मजलिस का आगाज़ करें। हुसैन जब के चले बाद दो पहरन को, हुसैन जब के चले बाद दो पहरन को, न था कोई जो संभाले रकाबे तौसन को। हुसैन चुपके खड़े थे झुकाए गर्दन को, सकीना थाम रही थी अबा की दामन को, न आसरा था कोई शाहे करबलाई को, न आसरा था कोई शाहे करबलाई को। फ़क़त सवार किया था बहन ने भाई को। हुसैन जब के चले ये इम्तिहान भी बखुदा दे चुके हैं हम, ये इम्तिहान भी बखुदा दे चुके हैं हम, ये इम्तिहान भी बखुदा दे चुके हैं हम। असगर से बेज़ुबां का गला दे चुके हैं हम, ये इम्तिहान भी बाखुदा दे चुके हैं हम। पड़ती रहेगी शिम्र पे दुनिया में लानतें, पड़ती रहेगी शिम्र पे दुनिया में लानतें।
دل کو اپنے ایسی سزا دے چکے ہیں ہم، یہ امتحان بھی باخدا دے چکے ہیں ہم۔ نوحہ پڑھو سلام، پڑھو مرثیہ پڑھو، نوحہ پڑھو سلام، پڑھو مرثیہ پڑھو، خورشید تم کو کرب و بلا دے چکے ہیں ہم، یہ امتحان بھی باخدا دے چکے ہیں ہم، یہ امتحان بھی باخدا دے چکے ہیں ہم، خنجر کے نیچے اپنا گلا دے چکے ہیں ہم۔ حسین ابن علی گر راستہ تبدیل کر لیتے، 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 تو پھر اہل جہاں اپنا خدا تبدیل کر لیتے، حسین ابن علی گر راستہ تبدیل کر لیتے، سوال بیعت فاسق اصول دین بن جاتا، سوال بیعت فاسق اصول دین بن جاتا، اگر شبیر اپنا فیصلہ تبدیل کر لیتے، حسین ابن علی گر راستہ تبدیل کر لیتے، بدل کر راستہ گر ہند کو آتا میرا مولا، بدل کر راستہ گر ہند کو آتا میرا مولا، تو اہل ہند اپنا دیوتا تبدیل کر لیتے، حسین ابن علی گر راستہ تبدیل کر لیتے، نصیری دیکھ لیتے گر رخ عباس جھولے میں، نصیری دیکھ لیتے گر رخ عباس جھولے میں، علی سے معذرت کر کے خدا تبدیل کر لیتے، حسین ابن علی گر راستہ تبدیل کر لیتے، کہاں ہوتے مقدر میں ہمارے یہ ہنسی مصرے، کہاں ہوتے مقدر میں ہمارے یہ ہنسی مصرے،
جو مظہر عابدی تم قافیہ تبدیل کر لیتے حسین ابن علی گر راستہ تبدیل کر لیتے حسین ابن علی گر راستہ تبدیل کر لیتے تو پھر اہل جہاں اپنا خدا تبدیل کر لیتے۔ سوز خوانی کے بعد اب میں دعوت دے رہا ہوں محترمہ امت العاطفہ صاحبہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی مجلس سے خطاب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، شفیع مذنبین، النبی المعید ورسول المسدد، مولانا ابی القاسم المحمد، وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، من یومنا هذا الى یوم الدین، لعنت اللہ علی اعدائہ الاجمعین، آمین یا رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ کائنات کا خلق کرنے والا وہ پروردگار کی جس نے انسان جیسی مخلوق کو خلق کیا، اس کی ہدایت کا بہترین انتظام کہ قرآن ناطق اور قرآن صامت کو اس کی ہدایت کے لیے حجت قرار دیا۔ اپنی اسی کتاب المبین میں ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے کہ نہیں پیدا کیا میں نے جنات اور انسانوں کو سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کر سکے۔ پروردگار عالم نے انسان کی خلقت کا واضح طور پر مقصد بتا دیا کہ اگر انسان کو خداوند کریم نے اس روئے زمین پر بھیجا ہے، اسے خلق کیا ہے، تو اس کا خلقت کا مقصد سوائے عبادت خدا کی کچھ اور نہیں ہے۔ عبادت خدا صرف نمازوں کو ادا کرنا نہیں ہے، روزوں کو بجا لانا نہیں ہے، یعنی واجبات الہی کو ادا کرنے کے علاوہ بھی ہر وہ کام جو خدا کی خوشنودگی کے لیے کیا جائے، یا یوں کہوں کہ رضا الہی کے لیے کیا گیا ہر کام عبادت میں شمار ہوتا ہے کہ جس کا پروردگار بہترین اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ پروردگار عالم جو ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، اس نے ہم پر نمازوں کو واجب قرار دیا ہے۔ جہاں عبادتوں کا ذکر ہوتا ہے، نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کی نمازیں روز قیامت قبول ہو جائے تو بقیہ اعمال قبول ہو جائے، یعنی ہر عمل کا قبولیت کا دار و مدار نمازیں ہیں کہ جہاں نمازیں قبول ہو گئی وہاں ہمارے بقیہ اعمال بھی قبول ہو جائیں گے۔ نمازوں کے بارے میں اتنی تاکید کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی انسان نماز کو ادا کرتا ہے تو پروردگار عالم اس پر رحمتیں نازل کرتا ہے۔ کئی رحمتوں کا ذکر ہے کہ اس دنیا میں یہ رحمت کہ اس کا چہرہ نورانی ہو جاتا ہے، اس کے رزق میں اضافہ فرمایا جاتا ہے، پروردگار عالم اسے اولاد نرینہ عنایت فرماتا ہے۔ اور جہاں بات ہوئی آخرت کے لیے، کہا جب وہ مرنے لگتا ہے تو جنت میں اپنا مقام دیکھتا ہے، موت میں آسانی ہوتی ہے، اسے جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے، اس کی قبر وسیع کی جاتی ہے، اس کے سوال جواب میں آسانی ہوتی ہے،
اس کے قبر سے جنت کے جانب دروازے کھل جاتے ہیں. سبحان اللہ. پھر کہا گیا کہ روز محشر اس کا حساب کتاب آسانی سے لیا جائے گا. خدا اس پر رحمت کی نظر سے دیکھے گا. اس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں رکھا جائے گا. یعنی اتنی نعمتیں پروردگار عالم اس انسان کے لیے ہیں کہ جو نمازوں کا پابند ہے، جو نماز جیسی عبادت کو انجام دیتا ہے. اب یہاں پروردگار عالم نے جہاں بندے کو نماز کا حکم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس پر اتنی رحمتیں خداوند عالم شامل حال ہوتی ہیں کہ آقا فرماتے ہیں کہ اگر انسان کو اس کا پتہ چل جائے تو کبھی وہ اپنے سر کو سجدے سے نہ اٹھائے کہ خدا کی رحمتیں اس پر اس وقت نازل ہوتی ہیں کہ جہاں وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے. یعنی جہاں بندہ جانے نماز پر کھڑا ہو گیا خدا کی رحمتیں اس پر نازل ہو رہی ہے. اور وہ انسان کی جو نمازوں کو ادا نہیں کرتا اس کے لیے کئی عذاب کا ذکر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث کے حوالے سے کہ جو نماز نہیں ادا کرتا اس کے لیے کہا گیا کہ اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے، اس کے چہرے سے نور چھن جاتا ہے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. حتیٰ کہ کوئی مومن اگر اس کے حق میں دعائیں مانگتا ہے تو اس مومن کی دعا بھی پروردگار قبول نہیں کرتا. جب وہ مرنے لگتا ہے یعنی جانکنی کا عالم ہوتا ہے تو بھوک اور پیاس کا غلبہ اس طرح ہوتا ہے، بھوکا اس دنیا سے جاتا ہے. پیاس کی شدت ایسی ہوتی ہے کہ اگر تمام دنیا کا پانی بھی اسے پلا دیا جائے تب بھی وہ سیر نہیں ہو پائے گا. جہاں قبر میں اتارا جائے گا تو عذاب قبر ایسا ہوگا کہ قبر میں فشار بھی ہوگی. فرشتے عذاب کو معین کیا جائے گا جو 24 گھنٹے اس پر عذاب کو نازل کریں گے. پھر کہا کہ اگر انسان نماز نہیں پڑھتا تو روز قیامت میں اس طرح اسے کھینچ کر لایا جائے گا کہ اہل محشر حشاش بشاش ہوں گے، پریشان ہوں گے، دیکھیں گے کہ یہ کون انسان ہے کہ جس کو پروردگار عالم کے حکم سے اس طرح ذلیل و خوار کر کے لے جایا جا رہا ہے. پروردگار اس پر رحمت نہیں کرے گا، رحمت کی نظر سے اسے دیکھا نہیں جائے گا. اب جہاں بات واضح ہو گئی کہ نماز کتنی اہمیت رکھتی ہے، یعنی پروردگار عالم نے جہاں ہمیں نمازوں کا حکم دیا ہے وہاں پروردگار نے یہ روح عبادت بھی ہم تک پہنچائی ہے کہ حقیقت نماز یہ ہے کہ انسان نیک ہو جائے، انسان برائیوں سے پاک ہو جائے، معراج انسانیت کی منزلوں کو آہستہ آہستہ طے کرے. بات واضح ہو گئی کہ خدا نخواستہ اگر کوئی انسان نمازوں کو بھی ادا کرتا ہے اور پھر برائیاں بھی کرتا ہے تو گویا امام کے احادیث کے حوالے سے امام کے جملے کہ کسی نے میرے چھٹے آقا سے پوچھا تھا کہ یا امام بتائیے بعض لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں اور گناہ بھی کرتے ہیں کہ جبکہ خداوند کریم نے واضح طور پر بتا دیا کہ اگر تم نماز پڑھو گے پابندگی کے ساتھ تو تم بے حیائی اور گناہوں سے دور رہو گے. تو بعض لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور گناہ بھی کرتے ہیں. تو فرزند رسول نے بتایا کہ جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور گناہ بھی کرتے ہیں گویا انہوں نے نمازوں کو ادا نہیں کیا بلکہ اپنی عادت کو پوری کر رہے ہیں. خدا نخواستہ اگر ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، ہم کسی کی دل آزاری بھی کر رہے ہیں، ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں مگر ہم اس فراق میں ہیں کہ کسی کو یتیم کر دیا جائے، خدا نخواستہ ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں، تو امام کے حدیث کے جملے کہ ہم نے نماز کو ادا نہیں کیا بلکہ ہم نے اپنے عادت کو پورا کیا ہے. پروردگار عالم نے ایسے لوگوں کے لیے سورہ منافقون میں واضح طور پر بتا دیا. پروردگار کا اعلان ہو رہا ہے کہ یا رسول، منافقین آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں مگر ہم گواہی دیتے ہیں، یعنی پروردگار کہتا ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ منافق ہیں، انہوں نے جھوٹ کا مکھوٹا پہنا ہوا ہے. یعنی حقیقت میں وہی انسان مسلمان ہے کہ جو نمازوں کو بھی ادا کرے اور اس نماز کے ذریعے سے بقا کی منزلوں کو طے کرے. جس میں انسانیت نہیں ہے وہ بھلے ہی ساری زندگی نمازوں کو ادا کرتے رہے، تکبیر بلند کرتے رہے، اس کی کوئی نماز
اس کو فائدہ نہیں پہنچانے والی، کیونکہ خداوند کریم نے یہ بھی واضح طور پر بتا دیا۔ پروردگار کہتا ہے کہ روز قیامت خدا صرف متقیوں کے اعمال کو قبول فرمائے گا۔ یعنی روح عبادت یہ ہے کہ انسان انسانیت کے ساتھ بقا کی منزلوں کو طے کرے۔ ہم عبادت تو کرتے ہیں مگر خدا نخواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم روح عبادت سے غافل ہو جائیں۔ ہر عبادت کا حقیقی مقصد یہ ہے کہ انسان پہلے صاحب اخلاق بن جائے، انسان بن جائے۔ پروردگار عالم نے روزوں کا ہمیں حکم دیا ہے، اور خداوند کریم فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزوں کو اسی طرح واجب کیا ہے کہ جس طرح تم سے پہلے والے قوموں پر ہم نے واجب کیا تھا، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یعنی پروردگار نے واضح طور پر بتا دیا کہ اگر تم روزہ رکھ رہے ہو تو روح روزہ یہ ہے کہ انسان متقی بن جائے، پروردگار کا مطیع بن جائے۔ اور خطبہ شعبانیہ کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ماہ رمضان کے مستحبات کا ذکر کیا ہے، اس میں یہی کہا گیا کہ یتیموں کے ساتھ ترحم کرو، صدقہ و خیرات دو، جتنا چاہو صدقہ و خیرات ماہ رمضان میں دو، روزے کی حالت میں دو۔ حتیٰ کہ معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں، چھٹے آقا فرماتے ہیں کہ ان پروردگار عالم نے انسان پر روزے کو اس لیے واجب کیا تاکہ وہ دوسرے کی بھوک کا احساس کر سکے، غریبوں کی بھوک کا اسے احساس ہو جائے۔ بات واضح ہو گئی کہ روح عبادت صرف اور صرف انسانیت ہے، وہ دل نہیں کہ جس میں دوسرے انسان کے لیے محبت نہ ہو، وہ دل نہیں کہ جس میں دوسرے انسان کے لیے رحم نہ ہو۔ اب یہاں مسلمان اور غیر مسلمان کا کوئی تفرقہ نہیں ہے، دین اسلام انسانیت کا مذہب ہے، اور آقا نامدار نے اپنی زندگی کے حوالے سے ہمیں یہ درس دیا۔ الحمدللہ صاحب علم کا مجمع ہے۔ آقا نامدار نے جب توحید کا پرچم لہرایا تھا تو سارے مکے والے کفر اور جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ آپ کے کردار کے ذریعے سے انہوں نے اس دین کو آگے بڑھایا۔ لوگ مسلمان ہو رہے تھے تو آقا نامدار کے کردار سے متاثر ہو کر مسلمان ہو رہے تھے۔ مختصر یہ کہ حج ایک عبادت، روح حج کیا ہے؟ انسان اگر حج پر جانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اسے چاہیے کہ وہ حق الناس کی ادائیگی کرے۔ پروردگار نے حج جیسی عبادت کو ہم پر صاحب استطاعت پر واجب کیا ہے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جو تمام عبادتوں کا مجموعہ ہے، مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے حق الناس کی ادائیگی کرے۔ خدا نخواستہ اگر کوئی اس سے راضی نہیں تو انسان حج پر نہیں جا سکتا۔ اگر کسی کا مال اس نے غصب کیا ہے، کسی کا حق اس پر ہے، کسی کی دل آزاری کی ہے، یہاں مسلمان غیر مسلمان کا کوئی فرق نہیں ہے۔ خداوند عالم کے آخری نبی جو رحمت للعالمین ہیں، آپ کا لقب صادق الامین ہے، یعنی سچے بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں۔ اور خیال رہے کہ رسول اللہ نے صرف مسلمانوں کی امانت کی حفاظت نہیں کی، بلکہ مکے کے ہر فرد کی امانتوں کو آپ نے سنبھالا تھا۔ مختصر یہ کہ اگر انسان پروردگار کی رضا میں زندگی کو گزار رہا ہے، اگر عبادت حقیقی طور پر کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اسے چاہیے کہ ایک نیک انسان بن جائے۔ اگر انسانیت نہیں ہے تو انسان مسلمان نہیں، وہ منافق ہے۔ پروردگار عالم نے سورہ منافقون میں باقاعدہ ان کی صفات کو بیان کیا ہے۔ اگر انسان حقیقی مسلمان بن جائے تو وہ معراج انسانیت پر پہنچ جاتا ہے، اور اگر انسانیت کی معراج کو دیکھنا ہے، روز عاشورہ کربلا میں چلے آئیے۔ روز عاشورہ کی جہاں ایک طرف انسانیت کی معراج تھی تو دوسرے طرف اسفل السافلین کی طرف، یعنی پست ترین منزلوں میں انسان گرتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ ماؤں کو اگر دیکھنا ہے
کہ ایک ماں انسانیت کے کمال تک کیسے پہنچ جاتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ کربلا کی ماؤں پر نظر ڈالیں، ان سے توفیقات کی بھیک مانگیں۔ بالخصوص دل چاہتا ہے کہ آج اس ماں کا ذکر کیا جائے کہ جنہوں نے اپنے دونوں بچوں کو پروردگار کے اس دین پر قربان کر دیا، وقت کے امام پر قربان کر دیا۔ شب عاشور کا وہ قیامت خیز منظر ہے کہ جہاں میرے مولا حسین خیموں کا معائنہ کر رہے ہیں، مولا ایک ایک کے خیمے سے گزر رہے ہیں اور ایک ایک ماں کے حق میں دعائیں مانگ رہے ہیں۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب میرے مولا اپنی بہن کے خیمے کی جانب سے گزر رہے ہیں، مولا نے ایک عجیب منظر دیکھا ہے۔ شہزادی زینب اپنے دونوں بچوں کو اپنے آغوش میں بٹھائے ہوئے شجاعت کے انہیں قصے سنا رہی ہے۔ بی بی سوال کرتی ہے کہ اے اون محمد، تم جعفر طیار کے پوتے ہو، تم حیدر کرار کے نواسے ہو، تمہیں شجاعت کے جوہر دکھانے ہیں۔ شہزادی نے سوال کیا، بچے بہت کم سن ہیں۔ بی بی سوال کرتی ہیں کہ تم نے کبھی مینا کا میدان دیکھا ہے؟ بچے کہتے ہیں کہ بے شک ہم نے مینا کا میدان دیکھا ہے۔ بی بی تڑپ کر کہتی ہے کہ اے میرے بچوں، کل کربلا کا میدان بھی مینا کا میدان ہوگا۔ فرق اتنا ہے کہ یہاں دمبوں کی قربانی نہیں بلکہ انسانوں کی قربانی ہوگی۔ کل تمہیں امام کی نصرت میں اپنے جانوں کو نچھاور کرنا ہے۔ بی بی کہتی ہیں کہ اے اونو محمد خبردار، میں جانتی ہوں کہ تم بھی 3 دن سے پیاسے ہو۔ کل جب وغا کرتے کرتے کہیں تم فرات کے جانب پہنچ جانا تو خیال رہے کہ پانی کو اپنے ہونٹوں سے نہ لگانا، کہ حسین کا ننھا علی اصغر ابھی پیاسا ہے، شہزادی سکینہ ابھی پیاسی ہے۔ مجھے تفصیل میں نہیں جانا۔ عزادارِ سید الشہداء، وہ وقت بھی آیا کہ جب اون محمد عازم جنگ ہوئے، شجاعت کے جوہر دکھائے، میدان وغا میں علمان کا شور بھی بلند ہوا۔ ایک وہ وقت بھی آیا کہ ایک بھائی فرات تک پہنچا ہے، آواز دینے لگا اپنے دوسرے بھائی کو کہ بھیا میرے اماں کے پاس میری شفاعت ضرور کر دینا، خیال رہے تم گواہی دینا کہ میں فرات تک پہنچ تو گیا تھا مگر پانی اپنے منہ تک نہ لگایا۔ عزادارِ سید الشہداء، وہ وقت بھی آیا کہ جب چھوٹے سے بچوں کے جنازے خیمے میں آئے ہیں، اون محمد کے لاشے کو لیے ہوئے مولا عباس اور مولا حسین خیمے میں آئے ہیں۔ ماں کا یہ حال ہے کہ ماں نے جنازے کو دیکھا ہے، ننھے لاشوں کو خون میں تر دیکھا ہے، مگر سب سے پہلے ماں نے شکر کا سجدہ کیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم شہزادیوں سے توفیق کی بھیک مانگیں۔ یہ وہ ماں ہے کہ جس نے راہ خدا میں اپنے وقت کے امام کے نصرت میں اپنے بچوں کی قربانی دی ہے، مگر شہزادی نے کبھی گریہ نہیں کیا ہے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ 11 محرم آئی ہے، یہ قافلے کو قید کر کے اسی مقتل سے لے جایا جا رہا ہے کہ جہاں شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں۔ ماؤں کا سامنے ان کے بچوں کے لاشیں بکھرے پڑے ہوئے ہیں۔ ایک ایک ماں اپنے بچے کے لاشے کے قریب جا رہی ہے، اس کی لاشے پر گریہ کر رہی ہے، مگر مورخین لکھتے ہیں کہ بس 2 عورتیں تھیں کہ جو مولا حسین کے لاشے کے قریب تھی، اپنے بچوں کے قریب نہ گئی۔ ایک شہزادی ام رباب تھی کہ جو علی اصغر کے لاشے کے قریب نہ گئی، اور دوسری شہزادی زینب تھی کہ جو میرے مولا حسین کے لاشے کا طواف کر رہی تھی اور یہ وعدہ کر رہی تھی کہ بھیا حسین جب تک زندہ رہوں گی آپ کا ماتم کروں گی۔ شہزادی کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، صرف اپنے بھیا پر گریہ کر رہی تھی، کبھی اپنے بچوں کو یاد نہ کیا۔ حتیٰ کہ جب یہاں رہائی ملی ہے، ایک ایک شہید کا سر آ رہا ہے، شہزادی زینب نے اٹھ کر وقت کے امام کا سر لیا تھا، مولا حسین کا سر آغوش میں لیا تھا۔ شام والی عورتوں نے جب یہ منظر دیکھا تو پریشان ہو گئے، سوال کرنے لگے کہ بتاؤ کیا ان بچوں کی ماں زندہ بھی ہے؟ عزادارِ سید الشہداء، شہزادی تڑپ کر کہتی ہیں کہ میں نے وقت کے امام پر اپنے اولاد کو قربان کر دیا ہے، جب تک زندہ رہوں گی بس اپنے بھیا پر گریہ کروں گی۔ مگر وہ وقت بھی آیا کہ جب بی بی مدینہ لوٹی ہیں، اپنے گھر میں داخل ہوئی ہیں، چھوٹے چھوٹے حجروں پر بی بی کی نظر پڑی ہے، ایک ایک شلوکے پہ بی بی کی نظر پڑتی ہے۔ ماں کا دل بھر آیا، بی بی گریہ فغن ہوئی ہے۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب جناب عبداللہ گھر میں موجود نہ تھے، گھر لوٹے تو کیا دیکھا کہ ایک معظمہ ہے کہ جو ان کے بچوں پر گریہ کر رہی ہے۔ سوال کیا، اے معظمہ بتاؤ آپ کون ہیں؟ شہزادی زینب تڑپ اٹھی، کہا عبداللہ میں زینب بنت علی ہوں۔
ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آج کی مجلس یہیں تمام ہوتی ہے، ہم پھر اگلی مجلس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ڈی ڈی اردو کی تمام ٹیم کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔